جی ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ افغانستان پاکستان کا مسئلہ دو مسائل ہے، ایک ٹی ٹی پی کا ہے اور ایک افغان ریفیوجیز یا افغانوں کا پاکستان سے انخلا کا ہے۔ دونوں پہ کام جاری ہے تقریباً، لیکن میرا جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ اب پاکستان سے جن افغانوں کو جس انداز سے ہم نکال رہے ہیں، اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ اثرات، اور کیا جو پاکستان کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ کیوں نکال رہے ہیں وہ مسائل حل ہوں گے یا نہیں؟ اور دوسرا اہم مسئلہ جو ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کیسے اپنے تعلقات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اسرار مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل ریسرچ فار جو آرگنائزیشن ہے فار ریلیجس افیئرس، اس کے ہیڈ بھی ہے اور افغانستان کے حوالے سے ایک جانا پہچانا شخصیت ہے۔ مدنی سے یہی بتائیے مجھے کہ یہ جو پاکستان نے ڈیسیجن لیا ہے ریفیوجیز کو نکالنے کا، کوئی مہلت نہیں دے رہا ہے، سب کو نکال رہے ہیں، اس سے جس کے لیے ہم نکال رہے ہیں جو وجہ ہے، کیا وہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال سے بہت شکریہ، پہلے تو آپ کے اور آپ کے ناظرین کا بہت شکریہ۔ اور پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال سے یہ جو فیصلے ہیں یہ ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور یہ کئی بار ہوئے ہیں اور اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ تو میرے خیال سے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے اس تاریخی تسلسل کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم نے وہ فیصلے کیے اور اس کے کیا کیا مسائل سامنے آئے اور ہمیں اس میں کامیابی ملی یا نہیں ملی، اور اس کے رد عمل میں یا جس مقصد کے لیے ہم کر رہے تھے تو کیا اس کی وجہ سے ٹیررزم یا جو دوسری سیکیورٹی حالات، بارڈر مینجمنٹ اور دوسرے اس میں کوئی بہتری آئی ہے نہیں آئی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے پہلا سوال ہمارے اپنے خود احتسابی کا ہے کہ ہم کر لیں۔ میرے خیال سے جو تاریخی حقائق ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس سے میرے خیال سے کوئی زیادہ امید تو نہیں ہے، اور جو افغان سوسائٹی ہے یا ان کا جو کلچر ہے اور جو موجودہ افغان رجیم ہے، میرے خیال سے وہ جو ماڈرن ڈپلومیسی یا ٹیکٹکس یا اس طرح کی چیزوں میں میرے خیال سے یہ پاکستان جو چاہ رہا ہے کہ اس سے افغان طالبان پہ پریشر بڑھے گا، دباؤ آئے گا، وہ آئے گا دباؤ؟ میرے خیال سے کچھ زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ برڈن جو اگر ریفیوجی مینجمنٹ وغیرہ تھوڑی بہت ہے تو میرے خیال سے وہ سٹرکچر وہاں اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو وہ والی تھوڑی سی معمولی سی جو ان کے این جی اوز ہے یا چھوٹے موٹے آرگنائزیشنز ہیں جو ریلیف کی ہیں وغیرہ، ان پہ تھوڑا سا پریشر بڑھے گا، یہ نہیں اس کے کام وغیرہ کا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑا پریشر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ ان پہ بڑھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ ٹی ٹی پی کی جو ایشوز ہے، جو کہ افغان کی جو رائے ہے کہ وہ پہلے سے موجود رہی وہ رہی، اور میرے خیال سے اس میں انہوں نے بھی اس طرح کی تیزی نہیں دکھائی جو افغان سائڈ پہ ان کو دکھانی چاہیے تھی یا پاکستان کو مطمئن کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال سے چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا اے کیو ہو یا دوسری تنظیموں کے حوالے سے ہیں، شاید کچھ اور لوگوں کے حوالے سے وہ مطمئن کر سکے جو اور کاؤنٹر پارٹ ہے چائنیز وغیرہ، لیکن میرے خیال سے پاکستان کو یہ کیوں نہیں کر سکے؟ ٹی ٹی پی کے حوالے سے، چائنیز کو ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے، ازبکستان تاجکستان کو آئی ایم یو کے حوالے سے، القاعدہ کے حوالے سے لوگ مطمئن ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سائڈ پہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال سے جو ٹی ٹی پی کا سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں 3 رویے افغان قیادت میں پائے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، جو کہ بقیہ کے حوالے سے شاید بہت کم ہے۔ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں کوئی ہے نہیں، یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ غلطی پہ ہے اور اس کا حل نکالنا چاہیے لیکن ایک میکانزم مذاکرات کے ذریعے۔ تیسرا جو ان کا گراؤنڈ فائٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انصار و مہاجرین کا رشتہ ہے، جب ہم افغانستان میں لڑ رہے تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اب یہ پاکستان میں لڑیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ جو کنفیوژن ہے یہ اس کی پالیسی میں بھی ریپرزینٹ ہو رہی ہے، اور اس کنفیوژن سے یا اسٹیٹ سے اس کو نکلنا ہوگا اور اس کے سسٹینیبل حل نکالنا ہوگا، اور ابھی تک وہ اس حوالے سے جو کنفیوژن آن گراؤنڈ موجود ہے اس وجہ سے وہ بولڈ اسٹیپ نہیں لے رہے۔ ٹھیک، ابھی آخری سوال یہ کہ اب کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اسپیس ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں جس کو انگیج کر کے کابل کے ساتھ ایک مستقل مطلب یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک میکینزم ہو اچھے ہمسائیگی کا اور اچھے دوستی کا، برادری کا؟ میرے خیال سے ایک تو یہ کہ بہت سارے ایوینیوز ہیں انگیجمنٹ کے، دوستی کے، اچھے تعلقات کے بنسبت دشمنی کے یا خراب تعلقات کے۔ مثلا اگر آپ
آرٹ اینڈ کلچر لے لیں تو ہمارے شعرا یعنی خوشحال خان خٹک اور بے شمار یہ سارے یہ ایک ایشو ہے. دوسرا یہ کہ سنگر میں ہے. تیسری ڈرامہ انڈسٹریز بھی بہت یعنی اب تو ہم ٹی وی کے جو ڈرامے جو ٹرانسلیٹ ہو رہے تھے افغانستان میں بہت زیادہ ویورشپ اس پہ آ رہی تھی. تیسری چیز جو ہے ہمارا ٹریڈ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس کو کنیکٹ کرتا ہے. یعنی پورے سینٹرل ایشیا کو اگر ہم کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ افغانستان ہوگا. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پھر اس کے بعد اگر اگلا آ جائے تو یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ پاکستانی اداروں میں پڑے ہوئے 80% جو ان کے گریجویٹ کوئٹہ وغیرہ میں بہت بڑے جو تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیجس ڈپلومیسی اس وقت پاکستان کے اپنے فورن پالیسی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے کہ وہ اسی کے ذریعے سے افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کر لے. تھرڈ پھر جو ہیلتھ ڈپلومیسی ہے ہماری وہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ پرائیویٹ پورے سیکٹر کو انگیج کر لے. لوگ فیس دینے کے لیے تیار ہے, پیسے دینے کے لیے تیار ہے, ایمبولینس لے کے آئے, پھر میڈیکل سٹی پوری بنائے, کوئٹہ پہ بنائے, پشاور میں بنائے, خیبر میں بنا دے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس سے آپ ملین نہیں بلینز آف ڈالرز کی آپ کر سکتے ہیں. وہی افغانی جو ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ انڈیا جا رہا ہے, ہر جگہ جا رہا ہے اور وہ پیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اور جو ہے قوم پرست ہے ہمارے قوم پرست یہ ٹرائبل پھر جو 17 ٹرائبس ہے یہ بارڈر کے اس پار اور اس پار ہے. یہ آپس میں اگر ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر لے کہ جی ہم خود کسی قسم کی جو ٹینشن ہے اس کو الاؤ نہیں کریں گے تو یہ ٹرائبس بڑے اسٹرانگ ٹرائبس ہیں, یہ آپس میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت افغانستان کو جو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, پاکستانی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی اعلیٰ یونیورسٹی ہے, لمز دیکھ لے, حبیب یونیورسٹی دیکھ لے, IBA دیکھ لے, یعنی یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہاں پر جا کے سینٹرز بنا سکتے ہیں. بہت بڑی یعنی ہمارے لیے یہ مارکیٹ ہے ہر اعتبار سے, اور اسی سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں کلچرلی, زبان کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں ہمارے درمیان. لیکن ایک چیز ہے یہ جو کنفلکٹ اس سے نکلنا ہوگا, اعتماد کا فضا, اور یہ میرے خیال سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اب انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی پہلے ہوا ہے. میرے خیال سے ہمیں یہ جو دوسرے ایونیوز ہے اس کو مزید آگے بڑھانا ہوگا اور اس کے تحت جو ہے یہ چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ حل ہوتی رہے گی. یہ موجودہ رجیم ہے, اب یہ پتہ نہیں کب تک رہے گی, اس کے بعد جو آئے گی تو یہ مسائل ہمارے پہلے رہے ہیں. یہ 30 40 50 سال کی جنگ ہے, میرے خیال سے یہ کسی بھی صورت میں اتنی جلدی جو ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ مہینے 2 مہینے جس طرح ہم لوگ سے کہتے ہیں کہ ہمارے تو صادق خان صاحب چلے گئے, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا, مطلب یہ 1-2 میٹنگ سے نہیں ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو یہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے نا اس کو بہت اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر ان کو ویزا الاؤ کر لے, پروسیس آسان کر دے اور اس میں رشوت نہ ہو, چیزیں نہ ہو, انٹری پہ ویزا کر دے, جہاں پہ آ جائے اس کو انٹری کر لے, تو میرے خیال سے کوئی 2 نمبری نہیں کرے گا, کوئی پولیس کو پیسے نہیں دے گا, کوئی جو غلط راستے سے آنے والے ہیں وہ تقریباً کنٹرول ہو جائیں گے. اور ان کے ساتھ یہ طے کیا جائے کہ اگر کہیں پر یہ سیکیورٹی وائلیشن ہو رہی ہے کسی بھی ریفیوجی میں یا کسی بھی ویزا میں تو ہم یہ ریسٹرکشن لگائیں گے. اور یہ اگر جو جوائنٹ دونوں حکومتیں کر لیں تو میرے خیال سے وہ رسپانسیبل ہوں گے. یہ ون سائیڈڈ رسپانس جو ہے یہ میرے خیال سے شاید اور ملکوں میں کام کر جائے لیکن افغانستان میں نہیں کر سکتا. وہ جو ہمارے وہ جو کہتے ہیں نا ہماری ڈیسٹنی کامن ہے, ہماری فیوچر کامن ہے, ہمارا جو مطلب ہے کہ نیدر ہم یہ نہیں کہ افغانستان کو چینج کر سکتے ہیں نہ افغانستان پاکستان سے جان چڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ اسرار مدنی صاحب, تھینک یو ویری مچ.